نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتہائی قابل احترام جناب فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم المقام ہمارے بھائی حافظ عبد الماجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور معزز سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر مل کر بیٹھنے کا موقع دیا ہے اور ہمیں شیخ صاحب کی باتیں سننے کا موقع نصیب فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم بھائی عبد الماجد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. یقین کیجئے کہ شیخ صاحب کے ہوتے ہوئے میرے جیسے بندے کا گفتگو کرنا ویسے ہی گستاخی میں شمار ہوتا ہے. تو بہرحال الامر فوق الادب کے تحت میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا چند منٹ کے لیے، تاکہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ آپ شیخ صاحب کو سنیں. ہم تو خود طالب علم ہیں، ان کے دروس سے مستفید ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور بچہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ہمارا بھتیجا محمد، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح وہ پیاری آواز کے ساتھ، پیارے انداز کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اللہ اسی طرح اس بچے کو عالم باعمل اور داعیہ قرآن کا سنہ بنائے اور دنیا میں دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دے. لیکن مجھے جو موضوع دیا گیا وہ یہ ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، لاجک کیا ہے. دیکھو میرے بھائیوں، ایک لاجک تو خود اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کر دی قرآن مجید میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض ہے ایمان والو، ایسے ہی جیسے پہلی امتوں پر تھے. اس کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزے کی لاجک کیا ہے؟ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. اور متقی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر ایک آسان سی اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ ان تجعل بینک و بین معصیۃ اللہ حاجزا، کہ اپنے درمیان اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دو، بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اس دیوار کو کبھی کراس نہیں کرنا، اس حد فاصل کو، اس بارڈر کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. غلطی سے بعض دفعہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ بنی آدم جو ہے یہ ایک سارے کے سارے خطا کار ہیں. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، غلطی کے بعد جلدی توبہ کر لینے والے یہ بہت بہتر لوگ ہیں. تو تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، یہ میرے بھائیوں پہلا مقصد ہے روزے کا. اب یہ بات ایک مثال سے بیان کی جا سکتی ہے. الحمدللہ چند دن کے بعد رمضان المبارک ہمارے پاس آنے والا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ توفیق دے گا وہ روزے بھی رکھیں گے، اس کی قدر بھی کریں گے. اس کو ایک مدرسہ سے، انسٹیٹیوٹ سے مثال دی جا سکتی ہے. ایک آدمی
ایک اسٹوڈنٹ طالب علم اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتا ہے، داخلہ لیتا ہے، آتا ہے، بیٹھتا ہے، کتابیں بھی اٹھا کر لاتا ہے، بستہ بھی رکھا ہوا ہے، ٹیچر بھی موجود ہے، وقت بھی دے رہا ہے اور اسکول کے اندر بینچ پر کرسی پر آ کر بیٹھا ہے، لیکن استاد کی بات نہیں سنتا ہے، کچھ لکھتا نہیں ہے، سبق یاد نہیں کرتا ہے۔ جب استاد سبق سنتا ہے تو ہر روز کھڑا ہوا ہے، تو اس کو ناکام اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ اس نے مدرسہ کی قدر نہیں کی ہے، 5 سال 6 سال 10 سال جتنے سال پڑھا ہے وہ دھکا اسٹارٹ گاڑی کی طرح چلا ہے، لیکن اس نے قدر نہیں کی ہے۔ بالکل میرے بھائیوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، مقصد اس کا یہ ہے جب اس مدرسہ میں ہم داخل ہوں گے تو اس میں متقی اور پرہیزگار بن کے نکلے تو روزے کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ ہے اس کا پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ 3 احادیث میں نے پڑھی ہیں، یہ احادیث جب شروع ہوتی ہیں تو الفاظ مختلف ہیں، لیکن آگے ان کا انعام اکرام ایک ہے۔ یہ روزے کا دوسرا مقصد ہے، اور اس کو ہم مغفرت کہہ سکتے ہیں، بخشش کہہ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانا کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں 3 حدیث ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے حکموں پر ایمان، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اب اس کو نہیں چھیڑ سکتا ہوں، اور احتساب اللہ سے ثواب کی نیت سے، اور بعد میں یہ بھی اشارہ کیا اپنی پچھلی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر تبدیلی اپنے اندر لا کر روزے رکھے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے سارے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ من قام رمضان، یہاں ہے صام رمضان، یہاں ہے قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا۔ آج ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں تم لوگ جو نا وہابی گستاخ، یہ ہمارے اوپر لیبل ہے، جی کیا ہوا؟ ہمیں یہ دکھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا رمضان تراویح پڑھی ہے۔ ہم کہتے تم نے حدیث پڑھی ہوتی، تمہیں پتا ہوتا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کا قیام، یہ تراویح، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، ساری ایمان کی جزیات تفاصیل ان کے اوپر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، رمضان مبارک کا قیام، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے بھی سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہوا وانصرف حین ینصرف الامام، وہ اس وقت گیا قیام ختم کر کے جب امام ختم کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر تیسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، کچھ ہمارے جیسے سست لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، روزوں میں بھی سستی ہو رہی ہے، روزوں کی قدر نہیں ہے، ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اور قیام رمضان میں بھی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چلو تمہارے پاس ایک رات آ رہی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی ایک رات جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اس کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی دوسرا مقصد۔ ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ یہ رمضان آیا ہے ہمارے پاس، ہم نے روزہ رکھا ہے اور حلال چیزوں سے ہم رک گئے۔ یہ پانی حلال ہے، ابھی میں پی سکتا ہوں، مجھے روزہ نہیں ہے، رات ہے، روزے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن روزہ کے اندر یہ حلال چیز بھی منع ہے، ہم حلال چیز سے رک گئے، کھانا روٹی یہ ساری چیزیں ہم نہیں کھا رہے، تو روزے کا مقصد پھر کیا ہوا کہ ہم اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ آج کے بعد تیری اطاعت اور فرمان برداری کریں گے، جو چیزیں تو نے حلال کر رکھی تھی تیرے حکم کو سمجھ کر ان سے بھی ہم رک گئے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حرام چیزوں کے قریب چلیں گے؟ اس لیے یہ جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے خطبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔
یہ اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈالنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ایسے چھوڑ دینا جیسے کسی عام انسان کی بات ہو، یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ایک اور بات، یہ روزے کا مقصد بڑے اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کبھی بیٹھ کے غور کریں، ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، اللہ کو کیا اس کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ بولتے نہیں بھائی، ناراض ہے؟ نہیں ہے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، شیخ صاحب سے بھی پوچھیں، نہیں ہے اللہ کو کچھ فائدہ اس کا جو ہم کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، کس کو فائدہ ہے؟ ورنہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، اسے میڈیکل فاسٹ کہا جاتا ہے۔ یورپ کے اندر یہ روزہ رکھوایا جا رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ مریض جو معدہ کے مریض ہیں، جو سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں 1 مہینہ تک صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا ہے، تمہاری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے۔ فائدہ ہمارا ہے، کیوں چھڑایا ہے؟ کیوں پانی؟ یہ روٹی، چاول، مچھلی، بنگلہ دیش کے بھائی مچھلی بہت کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ سارا کچھ چھڑا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں، روزے کا مقصد بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، کھانا پینا اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ شیخ صاحب سے پوچھئے، عربی میں ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یا اس کے الفاظ یہ ہے کہ بعض الناس یاکلون بالعیش، کچھ لوگ کھاتے ہیں تھوڑا بہت زندگی کے لیے، یہ کمر سیدھی رہے، ایک حدیث میں بھی ہے، اب ٹائم نہیں ہے، کمر سیدھی رہے، آپ نے فرمایا چند لقمے کھا لو تمہاری کمر سیدھی رہے، اور کچھ لوگ وہ پھر یاکلون یعیشون بالاکل، وہ ماشاءاللہ زندہ ہی کھانے پینے کے لیے رہتے ہیں، جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اتنا کھا لیتے ہیں جتنا ایک بھینس کھا جاتی ہے۔ ہاں، اس میں سب سے پہلے ہمارا کرتا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ ہاں، یہ بیچارے ہمارے واقعی مولوی تو ویسے ہی قابو آئے ہوئے ہیں نا اپنے سامعین کے، ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہیں جمعہ بھی پڑھائیں تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب پانی پینا ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ کھا کھا کے ان کو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب اتنے مشکل پرابلم ہو گئی ہے، تھوڑی سی چورن کھا لیں، پھکی کھا لیں، وہ کہتے ہیں اتنی جگہ ہوتی تو حلوہ نہ کھا لیتا۔ وہ زندہ ہی کھانے کے لیے رہ گئے۔ اللہ نے یہ سبق دیا ہے روزے کے اندر کہ یہ کھانا پینا کچھ دیکھیں میرے بھائی، کھانا جب ہم کھانا کھاتے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ دماغ میں؟ پیٹ میں، پیٹ میں جاتا ہے نا۔ اللہ نے پیٹ کو چھپایا ہوا ہے، جب آپ کھا لیتے کبھی اندر سے نظر آیا کہ وہ مچھلی پھیر رہی ہے؟ نظر آیا؟ نہیں۔ یہ کھانا اور جن چیزوں کا تعلق علم سے ہے، عبادت سے ہے، آنکھیں، یہ ماتھا، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، وہ آپ کو سامنے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہاں، یہ روزے کا مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو کھانے پینے کے لیے وقف نہ کرو، اپنی زندگی کو کس کے لیے وقف کرو؟ عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ عبادت کرو۔ اور جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کھانا پینا یا دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں جو نظر آتی ہے یہ دھوکہ ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا دکانوں کے باہر بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس میں 20 ٹیوب لیس ہوتے رہے تو بجلی بہت زیادہ ہے، اس میں لگایا ہوا ہے، نہیں ہم کو نظر آتا ہے کاش میری بھی ایسی دکان ہوتی، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ یہ فیکٹری میری ہوتی ہے بڑا، ان سے کبھی جا کے آپ نے پوچھا ہے کہ تم کن مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو، تمہارے اوپر کتنا لاؤن ہے بینک کا، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دنیا، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ مردار کی طرح ہے میرے بھائی، یہ اصل نہیں ہے، اصل عبادت ہے، اصل علم ہے، اصل اطاعت ہے، یہ روزہ کا ایک مقصد ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ میں سے کتنے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر جو اپنے بچے کو یہاں سے اس لیے پیسے بھیج رہے ہیں کہ آپ کا بچہ دینی ادارے میں جائے، جب آپ یہاں سے 10-12 سال لگا کر واپس جائیں تو آپ کا بیٹا عالم بن چکا ہو، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن چکا ہو، آپ کا بیٹا اس حدیث کا مصداق ہو، الماہر بالقرآن مع الکرام السفرۃ البررہ، اس قرآن کا ماہر انسان، یہاں کئی ماہر بیٹھے ہوں گے، کئی ٹیکنیشین بیٹھے ہوں گے، وہ بڑے ماہر ہیں، کوئی مکینک ہیں،
اپنے کام میں اپنی جاب میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور کوئی جناب الیکٹریشین ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کو سارا پتہ ہے، اس کا بھی کوئی ماہر بیٹھا ہے؟ الماہر بالقرآن، قرآن کی مہارت رکھنے والا جب قیامت والے دن لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، یہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے جی؟ اب کیونکہ ہمیں تو پاکستان کے اداروں پہ پتہ ہے، انڈیا میں کوئی نام اور بھی ہو سکتے ہیں، بنگلہ دیش، تو جی کہاں پڑھتا ہے آپ کا بچہ؟ اور جی میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے۔ یہ بیکن ہاؤس کس کا ہے بھائی؟ کسی عالم دین کا ہے؟ اور نہیں جی وہ امریکہ کا ہے۔ تو امریکہ کے اداروں میں پڑھایا ہوا بچہ پھر کیا کرے گا؟ جن کے لیے اکبر الآبادی نے کیا کہا تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ کب ان کو پھینک دو باہر اٹھا کر، ماں باپ، کسی نے کہا تھا نا ایسے گندے انڈوں کے لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، ان کو پھر یہ تہذیب ملتی ہے، نہ اسلامی کلچر ہے، نہ اسلامی صورت ہے، نہ اسلامی لباس ہے، نہ اسلامی گفتگو ہے، وہ انگلش کے الفاظ توڑ مروڑ کر پتہ نہیں کہاں سے لا کر بولے گا، عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا ہے، نہ قرآن جانتا ہے، نہ اللہ کے نبی کا فرمان جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا، یہ اپنے ہاتھوں ہم نے خود مصیبت میں اپنے آپ کو گرفتار کیا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہم نے پاکستان میں دیکھا، صبح کا وقت ہوتا ہے، میں لاہور میں ایک جگہ پر تھا جہاں پر فجر کی نماز کے بعد کبھی کبھی باہر نکلنا ہوتا تھا، میں نے جمعہ بھی اپنے آبائی علاقے میں جا کے پڑھانا ہوتا تھا، تو مجھے جمعہ کے لیے جلدی نکلنا پڑتا فوراً نماز کے بعد، تو نماز کے بعد اونلی 5-10 منٹ کے بعد مسجد سے باہر نکلے، باہر بازار ہے، یقین کریں یہ ہمارا بھتیجا بیٹھا ہے محمد، اتنے بچے ہیں، پیچھے بیگ ڈالا ہوا ہے، کتابیں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ان کو اونگ آ رہی ہے، لیکن اپنی بس کے انتظار میں کھڑے ہیں، ماں نے بستر سے کھینچ کر نکالا ہے کہ تیرے اسکول کی بس آنے والی ہے، تیرا رکشہ آنے والا ہے، تیری وین آنے والی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج تک کبھی ہم نے اپنے بیٹے کو بستر سے کھینچ کر نکالا ہے کہ اٹھو بیٹا تیری نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ ہم نے یہ روزہ ہمیں یہ سکھانے آیا ہے، میرا موضوع یہ تھا نا، یہ سکھانے آیا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا مال متاع، یہ کھانا پینا، یہ قسم قسم کے کھانے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کھینچتی ہے، پھر بیچارہ وہاں 7-8 گھنٹے پڑھ کے آتا ہے، پیچھے مزدور کی طرح وہ جناب ہمارے ہاں آرمی والے کہتے ہیں پٹھو لگا ہوا ہے، وہ جب واپس آتا ہے تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے، پھر جا کے دروازہ کھٹکتا ہے، کون؟ کہتا ہے کہ میں قاری صاحب آیا ہوں اس بچے کو پڑھانے کے لیے، اونلی قرآن مجید کے الفاظ صرف طوطے کی طرح رٹانے ہیں، کوئی مفہوم کیا ہے نہیں، بلکہ مولوی ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کو تو وہ پڑھ سکتا ہے جو 16 علوم پڑھا ہوا۔ 16 علوم کون پڑھا ہوا ہے؟ بہت کم لوگ، ان کی پرسنٹیج نکالے، زیرو بھی نہیں نکلے گی، زیرو نکلے گی، تو پھر یہ قرآن 0% لوگوں کے لیے آیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں قاری صاحب ہوں، قاری صاحب کو کیا جواب ملتا ہے؟ قاری صاحب آج بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکتا ہے، کون؟ کہتا ہے میں اس کا سر ہوں، اس کا، آپ پتہ نہیں یہ سر کہ کوئی اور سر، میں اس کا سر ہوں۔ اوہ سر آ گئے، بایو پڑھائیں گے، فزکس پڑھائیں گے، کیمسٹری پڑھائیں گے، اٹھو بیٹا بستر سے نکلو، تیرے سر آئے ہیں۔ اور کتنی فیس دیتے ہو اس بدبخت کو جو تمہارے بچے کا اخلاق خراب کر رہا ہے، بچی کو اپنے پاس بٹھا کر پڑھا رہا ہے، کتنی فیس دیتے ہو؟ اس کی فیس 10,000 ہے، قاری صاحب کی 400 ہے۔ یہ روزہ ساری ان چیزوں کو میرے بھائیوں کنڈم کر رہا ہے کہ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھگت نہیں ہے، اگر بھگت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ کی ہے، عمل کی ہے، عبادت کی ہے، اور دنیا سے زہد کی ہے، دنیا سے منہ موڑنے کی ہے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں، مطلب یہ ہے کہ دین کو آگے رکھو اور دنیا کو پیچھے رکھو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر یہی سکھا کر گیا تو پھر یہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ان بیٹوں سے بھاگیں گے لوگ، آج جن پر خرچ کر رہے ہیں، میرے قریب نہ آئے کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگے، بھاگے گا۔
اور یہی اولاد اس کے لیے میرے بھائیوں پھانسی کا پھندا بن جائے گی قیامت والے دن۔ لیکن جس نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوگی، ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اس میں تھوڑا سا کلام کیا اس کی سند پہ علماء نے، لیکن حسن درجے کی روایت بعض محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ حافظ قرآن جس نے اللہ کی کتاب کو حفظ کیا، اس پہ عمل کیا، لوگوں کو سکھلایا، قرآن سکھاتا رہا، اللہ کی قسم میں تو سوچتا ہوں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جن کی ساری زندگی کا جب قیامت والے دن نامہ اعمال پیش کیا جائے گا قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ ہوگا ہی۔ تو کیا خوش قسمت لوگ ہیں یہ۔ تو اس کو کیا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ اے میرے بندے اقرا فرتقا، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی منزلیں اوپر چڑھنا شروع کر دے۔ بعض روایت میں ملتا ہے جلدی جلدی پڑھے گا تو اللہ کہیں گے کیوں جلدی کرتا ہے؟ اللہ اکبر، رتی کما کنت ترتل فی الدنیا، تو ایسے پڑھو قرآن جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب رمضان آ رہا ہے تو بعض بھائی ماشاءاللہ اتنی سپیڈ سے پڑھیں گے جیسے ہمارے یہاں شالیمار ٹرین چلتی ہے، ہاں یا ان کے علاوہ کسی بات کی سمجھ نہیں آئے۔ تو اللہ کہے آرام سے پڑھو، اور فرمایا کہ اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کے ایک ایک موتی کی قیمت دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ یہ باتیں سمجھ نہیں آتی نا ہمیں۔ تو واللہ میں کچھ چیزیں اور ذکر کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ شیخ صاحب کے درمیان اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر رکاوٹ بنوں۔ میں پھر اپنے محترم بھائی کا شکر گزار ہوں، شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے تھوڑا سا وقت دیا، ہم ان کی باتیں انشاءاللہ بیٹھ کے سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کے توفیق عطا